الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ کی شہادت آج کے اس ٹاپک میں وضاحت کے ساتھ میں آپ سے بیان کروں گی۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ دو رکنوں پر مشتمل ہے۔ اول لا الہ غیر اللہ سے حقیقی الوہیت کی نفی کرنا، دوم الا اللہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے حقیقی الوہیت کا اثبات کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ سے اور قوم سے کہا، بے شک میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، اور بلا شبہ وہی میری رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کافی نہیں بلکہ ضروری ہے ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے۔ توحید اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک دو چیزوں کو جمع نہ کیا جائے، ایک اکیلے اللہ کی وحدانیت اور دوسری شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کرنا۔ ایک اثر میں مروی ہے کہ جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جس شخص نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ اس کا حقدار ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ سے دریافت کیا گیا، لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، کیوں نہیں، لیکن ہر کنجی کے دندانے ہوتے ہیں، اگر تم ایسی کنجی لاؤ جس کے دندانے ہوں تو وہ تمہارے لیے تالا کھولے گی، ورنہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی ایسی احادیث وارد ہیں جو اس کنجی کے دندانوں کی وضاحت کرتی ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا، اور فرمایا دل میں اس کا یقین رکھتے ہوئے۔ چنانچہ ان احادیث کے اندر دخول جنت کو لا الہ الا اللہ کے معنی کا علم ہونے، تاحیات اس کلمہ پر ثابت رہنے اور اس کلمہ کے مدلول کی پابندی کرنے پر معلق کیا گیا ہے۔ اس بارے میں دلیل وارد ہوئی ہیں کہ دلائل کے مجموعے سے علماء نے اس کلمے کی کچھ شرائط رکھی ہیں، اور یہی شرائط اس کنجی کے دندانے ہیں۔ یعنی پہلی شرط ہے علم۔ ہر کلمے کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے معنی کا ایسا علم رکھیں جو جہالت کی نفی کرتا ہو، جو جہالت کے منافی ہو۔ چنانچہ یہ کلمہ غیر اللہ سے الوہیت کی نفی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے الوہیت ثابت کرتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے الا من شہد بالحق وهم یعلمون، ہاں جو حق بات کلمہ توحید کا لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں اور انہیں اس کا علم ہو۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ لا الہ الا اللہ کا علم رکھتا تھا وہ جنت میں جائے گا۔ اس کلمے کی دوسری شرط یہ ہے یقین، یعنی آپ کلمہ توحید کے مدلول کا قطعی یقین رکھیں، کیونکہ یہ کلمہ شک شبہ وہم و گمان قبول نہیں کرتا، بلکہ ضروری ہے کہ یہ قطعی اور پختہ یقین پر مبنی ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، پھر شک شبہ نہ کریں اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں، یہی سچے راست گو ہیں۔ لہٰذا اس کلمے کا صرف زبان سے کہہ لینا کافی نہیں بلکہ یقین قلب کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر یقین قلب حاصل نہ ہو تو یہ منافقت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ بھی ان دونوں باتوں کے ساتھ شک شبہ نہ رکھتے ہوئے اللہ سے ملے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب تیسری شرط ہے قبولیت۔ جب آپ کو اس کا علم اور یقین حاصل ہو جائے تو اس علم یقینی کا اثر ہونا چاہیے کہ اس کلمے کا جو تقاضا ہے دل اور زبان سے اسے قبول کیا جائے، کیونکہ جو شخص دعوت توحید کو ٹھکرا دے گا وہ کافر ہے، خواہ یہ ٹھکرانا تکبر سے ہو
یا انات یا حسد کی وجہ سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے بارے میں جنہوں نے بطور تکبر اس دعوت دین کو ٹھکرا دیا، ان کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے انہم قانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ تکبر کرتے تھے۔ چوتھی شرط ہے تابع داری، یعنی توحید کی مکمل تابع داری، اور یہی ایمان کا عملی مظہر اور ایک حقیقی معیار ہے۔ یہ تابع داری اللہ تعالیٰ کے مشروع کردہ احکام پر عمل کرنے اور اس کے منع کردہ کاموں سے اجتناب کرنے سے حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور وہ ہو بھی نیکوکار تو یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے، اور یہی مکمل تابع داری ہے۔ پانچویں شرط ہے صداقت، یعنی کلمہ توحید کے پڑھنے میں اتنا سچا ہو کہ اس کی سچائی کذب و نفاق کے منافی ہو، یعنی جھوٹ اور منافقت کی نفی کرتی ہو۔ اگر کوئی صرف زبان سے ادا کرتا ہے اور اس کا دل اس کی تکذیب یعنی اس کو جھٹلاتا ہے تو یہ منافقت ہے، اور اس کی دلیل منافقین کی مذمت میں وارد اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ چھٹی شرط ہے محبت، یعنی مومن کو اس کلمے سے محبت ہو، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے سے محبت ہو، اور اس پر عمل کرنے والوں سے محبت ہو۔ بندے کی اپنے رب سے محبت کی یہ علامت ہے کہ وہ اللہ کی محبوب کردہ چیزوں کو ترجیح دے، اگرچہ یہ اس کی خواہش کے خلاف ہو۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرے، اور ان سے عداوت رکھنے والوں سے بھی عداوت رکھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، آپ کے نقش قدم پر چلے اور آپ کی سنت و سیرت کو اپنائے۔ ساتویں شرط ہے اخلاص، یعنی کلمہ توحید کی شہادت سے اس کا ارادہ رضائے الہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر کے یکسو ہو کر اس کی عبادت کرے۔ تو پیارے اسلامی بہن بھائیوں، لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، توحید کو مضبوطی سے تھام لو، اور اللہ کے پیارے بن جاؤ، شرک کی نفی کر دو۔ تو آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔